بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر تین احسان کرو: پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔
اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بیوقوفی ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ اس دنیا میں جس دل میں خلوص کا جذبہ نہیں، وہ اس سیپ کے مانند ہے جس میں موتی نہیں ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں لوگ چہرے اور مال دیکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اے انسان، کہیں اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل نہ بنا لینا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی، یہ دونوں ہی چیزیں ہم انسانوں سے دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر میرے اعمال کے مطابق اللہ مجھے دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔
اس دنیا میں جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریے، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے اصل چاہنے والے ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، کیونکہ رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچیں اور اچھا بولیں۔ اس دنیا میں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اس دنیا میں سچا رشتہ کچھ نہیں مانگتا سوائے وقت اور عزت کے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تب وہ اپنے نہیں رہتے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ اس دنیا میں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے کبھی نہیں جاتی۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس دنیا میں اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ اس دنیا میں ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کی عمر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ جو چیزیں دل میں گونجتی رہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں کمال کرنے والوں کو کب لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے؟ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر موم ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہیں برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ اگر زندگی کبھی روشنیوں کا تحفہ دے تو انہیں مت بھولنا جنہوں نے کبھی آپ کے اندھیرے بانٹے تھے۔ منزلیں کبھی کسی کے گھر جا کر حاضری نہیں دیتی، کیونکہ اس دنیا میں راستوں پر چلنے ہی سے راستے نکلتے ہیں۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، اور جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ اس دنیا میں وقت، اعتبار اور عزت ایسا پرندہ ہے جو ایک بار اڑ جائے تو واپس نہیں آتا۔ اس دنیا میں الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ بہترین دنوں کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ اس دنیا میں اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ مریض کی دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی ماں باپ کو ستانے کا گناہ نہیں بخشے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اس آدمی کو پسند نہیں کرتا
जो मेला कुचला और गंदे हाल में रहता हो। हजरत हलीमा ने फरमाया, मैंने घर में कभी चिराग नहीं जलाया। तो किसी ने पूछा कि क्या वजह थी, तो आपने फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होते हुए किसी चिराग की क्या जरूरत थी। जो जरा सी बात पर दोस्त ना रहे तो समझ लेना कि वो कभी दोस्त था ही नहीं। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना और ताकत होते हुए भी माफ करना बेहतरीन नेकी है। कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज मत होना, क्योंकि कुदरत के कानून है, जिस दरख्त का फल ज्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को कयामत के दिन उस तरह बुलाया जाएगा कि उनकी पेशानियां और उनके पांव वुजू के आसार की वजह से चमक रहे होंगे। अगर तुम गुनाह करो यहाँ तक कि तुम्हारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए और फिर तुम तौबा कर लो, तो अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मोमिन अपने हुस्ने अखलाक की वजह से रोजे और तहज्जुद गुजार शख्स का दर्जा पा लेता है। एक शख्स रास्ते पर चल रहा था कि उसने वहां कांटेदार डाली देखी और उसने उसे उठा लिया, तो अल्लाह ताला ने उसके इस अमल को कबूल किया और उसकी मग़फ़िरत कर दी। मायूस होना छोड़ दें, क्योंकि जो दरवाजे जमीन वालों की तदबीरों से बंद हो जाते हैं, तो उनसे बड़े दरवाजे आसमान वाले के फजल से खुलते हैं। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जो रब से पोशीदा हो, और ऐसा कुछ नहीं है जो उसके इख्तियार से बाहिर हो। अल्लाह ने फरमाया, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सुन भी रहा हूँ और देख भी रहा हूँ। इस दुनिया में लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अल्लाह पर यकीन रखो, फिर देखना बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इस दुनिया में जिस शख्स का दुश्मन ना हो और वो सबका दोस्त हो, तो उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसी का होता है जो हक की बात कहता है। अल्फाज वो फूल हैं जो कभी मुरझाते नहीं हैं और आने वाली नस्लों को ताजगी बख्शते हैं। इस दुनिया में तौबा ऐसा दरवाजा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। किसी के दर्द की दवा बनो, उसके जख्मों की वजह नहीं। इस दुनिया में जाने वाले को जाने दीजिए, क्योंकि आप अगर उसे आज रोक भी लेंगे लेकिन वो कल चला जाएगा। जो कहता है कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहता है, बल्कि बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे कि कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँच गए। आजकल लोग लिबास देखने में इतने मसरूफ हैं कि इखलाक देखने का वक्त ही नहीं मिलता। इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने काम से काम रखना है। लोग यहाँ उन्हीं को गिराना चाहते हैं जिन्होंने उनको उठाया होता है। अपनी जिंदगियों में हकीकत पसंद बनो और अपनी जिंदगी से फजूल लोगों को निकाल दो। बदलते हुए रवैयों की परवाह ना करें, क्योंकि लोग रोजाना मुख्तलिफ एहसासात के साथ जागते हैं। इस दुनिया में तन्हा रह लें, लेकिन अपना मेयार कभी मत गिराइए, क्योंकि इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं होता। अगर अल्लाह पर छोड़ा था तो परेशान क्यों, और अगर इंसान पर छोड़ा था तो हैरान क्यों। इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं दुआ के सिवा, और कोई सुनता नहीं खुदा के सिवा। न था कोई हमारा, न हम किसी के हैं, बस एक खुदा है और हम उसी के हैं।
توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتہ ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالیٰ صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرض دار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے،
خلوص سے، اپنائیت سے اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ اس دنیا میں انسان ہوتا ہے پیار کرنے کے لیے اور پیسہ ہوتا ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر آج کل لوگ پیار پیسے سے کرتے ہیں اور استعمال انسان کا کرتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو بلکہ اپنے علم کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرج سے نہیں بلکہ بادل کے برسنے سے اگتے ہیں۔ اس دنیا میں الفاظ پرندے کی طرح ہوتے ہیں جو اونچی اڑان بھی دے سکتے ہیں اور نیچا گرا بھی سکتے ہیں، اس لیے ہمیں الفاظوں کا استعمال کرنے سے پہلے کئی بار سوچ لینا چاہیے۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیے: جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا اور جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ اس دنیا میں وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے، اور ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا سے ملتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، اس دن کی ذلت سے بچانا جب تو پکارے گا، اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ۔ اس دنیا میں نمک کی طرح کڑوی بات کرنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے، اور میٹھی باتیں کرنے والا ہمیشہ چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ نمک میں کبھی کیڑے نہیں لگتے اور وہیں میٹھی ہر چیز میں کیڑے لگ جاتے ہیں۔ اگر کہیں رہنا ہی چاہتے ہو تو یاد رکھیں کہ اس دنیا میں خوبصورت ترین جگہ کسی کا دل ہے اور محفوظ ترین جگہ کسی کی دعاؤں کا حصہ ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہ انسان کبھی زندگی میں ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ سے ہو۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے کہا کہ مجھے نصیحت کریے، تو ان بزرگ نے فرمایا کہ تم بس دھیان رکھنا کوئی اللہ سے تمہاری شکایت نہ کر دے۔ میرا اللہ دیر تو کرتا ہے پر کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس دنیا میں ماں کی دعا آپ کو کبھی بدنصیب نہیں ہونے دیتی، وہیں باپ کی دعا آپ کو کبھی غریب نہیں ہونے دیتی۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، پھر دیکھنا وہ تمہارا وقت ہی بدل دے گا۔ زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ کیا کر چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ اس دنیا میں لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ تمہارا ایسا کرنا تمہیں گناہوں سے بچائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کو رخصت کرتے وقت دروازے تک چھوڑنا سنت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہش نفس کا مقابلہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے، مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی عیادت کرنے والا گھر واپس آنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ کچھ تکلیفیں ہمارا امتحان لینے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جڑے لوگوں کی پہچان کروانے کے لیے آتی ہیں۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکے کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، کیونکہ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اس لیے تو کل کی فکر میں
اپنی آج نہ برباد کر۔